فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز ساتھیوں، میرے ذہن میں آج ایک دوسرا مضمون تھا اور ڈاکٹر مدثر صاحب فرما بھی رہے تھے کہ کوئی چھوٹی صورت جس کو ہم یاد بھی کر سکیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کے الفاظ یاد کر سکیں. لیکن آج میں نے ایک بات دیکھی، ایک واقعہ پیش آیا جس سے متاثر ہو کر میں نے آپ کو یہ آیتیں سنائی. یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے سارے لوگوں کو اپنی بہت بڑی ایک نعمت یاد دلوائی ہے. آپ نے سنا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دور میں آپ نے سنا ہوگا بہت خرابیاں تھیں. بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا خاص گھر خانہ کعبہ جس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر بھی 360 بت تھے. یہ سب تو آپ نے سنا ہے. لیکن ان کی ایک عائلی پریشانی تھی، ان کا ایک معاشرتی مسئلہ تھا، ان کے آپس کے تعلقات کا ایک بہت بڑا فساد تھا جس کی وجہ سے وہ خود پریشان تھے، مگر ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا. قرآن پاک نے ان آیتوں میں اسی کا ذکر کیا ہے. وہ کیا پریشانی تھی؟ تقریباً وہ یہی پریشانی جو آج کی دنیا میں ہے. لوگ بٹ گئے تھے ملکوں میں، اور ملکوں کے بعد پھر علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، صوبوں میں، پھر خاندانوں میں، قبیلوں میں اور گھروں میں. شاید آپ بات نہیں سمجھے. جو چھوٹے چھوٹے ملک بنے تھے تو ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن تھا، ایک دوسرے کے علاقے کو ہتھیانے کے چکر میں تھے. اس وجہ سے لوگ مر رہے تھے. پھر ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے علاقے سے نفرت تھی، فلاں فلاں صوبے کا، فلاں فلاں علاقے کا، فلاں فلاں اسٹیٹ کا، فلاں فلاں ڈسٹرکٹ کا. اس وجہ سے آپس میں لڑائیاں تھیں. اس کے بعد پھر ایک ہی علاقے کے اندر قبیلوں کی اور خاندانوں کی لڑائیاں تھیں. یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا. کتنی لڑائیاں تھیں. قرآن پاک کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے قریب ہی تھے. جہنم کا گڑھا اس لحاظ سے بھی کہ جس سوچ کے اوپر تم چل رہے تھے، جس شرک اور بت پرستی پر اور خدا کے ساتھ تعلق توڑ کر تم زندگی گزار رہے تھے، اگر اسی طرح چلتے رہتے تو بس مرنے کا انتظار تھا، اس کے بعد جہنم تھی، اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. لیکن ایک جہنم دنیا میں بھی تھی کہ تم آپس میں لڑ کر کے سب کے سب تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، اور بس قریب تھا کہ لڑ لڑ کر کی آدم کی اولاد ختم ہو جاتی اور کوئی باقی نہ بچتا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے دین کی نعمت دی
اسلام کی نعمت دی، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تم کو اس لعنت سے بچایا، اس تباہی اور اس ہلاکت سے بچایا، آپس میں لڑ کر مر جائیں اس سے بھی بچایا، اور کفر اور شرک پر جس سوچ کے اوپر وہ زندہ رہ رہے تھے اسی سوچ پر مر کر کے جہنم میں چلے جاتے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔